آج سے انشاءاللہ العزیز ایک اہم عقیدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے دین کا نظام جو ہم تک پہنچا ہے اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور یہ دین پورا عطا کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دین ہم تک پہنچا، اس میں سب سے بڑا کردار حضور کے صحابہ اکرام کا ہے۔ تو صحابہ کے متعلق عقیدہ، اور اس کے بعد یہ ہمارا سیشن ہوگا سیرت صحابہ پر۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک صحابی کی میں آپ کے سامنے سیرت بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ دین کے پلر ہیں، وہ دین کے ستون ہیں۔ اگر صحابہ کو بیچ میں ہٹا دیا گیا تو حدیثیں آپ کی ختم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیثیں کس نے سنی؟ صحابہ نے۔ اور ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ حدیثیں تو رکھو، قرآن پاک جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کون؟ صحابہ۔ اور ہم تک پہنچایا کون؟ صحابہ۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابی ہوتا کون ہے اور صحابہ کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سب کے لیے اس زمانے میں بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دیکھنے کو مل رہا ہے صحابہ کے گستاخ پیدا ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں بےہودہ کلمات بکنے لگ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر وہ ایمان والا شخص ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ صحبت کا مطلب وقت پایا، چاہے سال بھر، چاہے مہینہ بھر، چاہے ایک دن بھر، چاہے ایک گھڑی برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال بھی کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ پھر سے یاد رکھ لیں آپ، ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو جہل بھی دیکھا ہے، ابو لہب بھی دیکھا ہے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے تو تھے، ایمان بھی لائے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، تو کافر ہو کر کے مرے، تب بھی وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ یہ ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور دوسری ایک اور چیز بتانی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس وقت دیکھا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس وقت دیکھا ہو، اس میں علماء کرام نے الگ الگ تعریفیں بتائی۔ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سے آپ کے انتقال تک۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کو دیکھا ہے، تو کیا وہ صحابی ہوں گے؟ صحابی نہیں۔ حضور کی بھی حیات ظاہری میں دیکھا ہوا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے دن اگر آپ کے جسم مبارکہ کو بھی دیکھا ہو تو بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ اور یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آپ کا جسم کسی کو دیکھنے کو مل گیا، یا اولیاء اکرام اپنے کشف و کرامت سے حضور کو دیکھ لیے، تو بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ خواب میں دیکھنے والا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو یہ آپ تعریف یاد رکھیں، وہ صحابہ بہت چنندہ لوگ ہیں، وہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں،
اور صحابہ امت میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ ہیں حضور کے وہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سارے جنتی ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. تو اللہ جن سے راضی ہے وہ کیسی جماعت ہوگی؟ وہ صحابہ کی. تو صحابی کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، امت کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ جو تھے ان کو اللہ نے حضور کا صحابی بنایا. صحابی دوست کے معنی میں ہوتا ہے، کمپینین، ساتھی. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی میں بہت الگ ڈیفینیشن ہے عام لوگوں کے ساتھی ہونے میں. ہمارا اور تمہارا ساتھی 4 دن کا ہوگا، چھوڑ کے چلا جائے گا تو بھی ساتھی کہلاتا ہے. اور لیکن رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے ڈیفینیشن ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں انہوں نے ملاقات کی ہے تو حضور کی حیات تک بھی وہ ایمان میں رہے ہوں، اور حضور کے وصال کے بعد ان کی جب تک زندگی رہی تب بھی وہ ایمان کی حالت میں ہی رہے ہوں، ان سے کفر ثابت نہ ہوا ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ صحابی کہلاتے ہیں. اب کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے، حتیٰ کہ ان کو کافر جاننے والا معاذ اللہ وہ خود کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کچھ جماعتیں ہیں، خاص طور پر شیعوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر بڑا اختلاف ہے. تو وہ کئی صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے وہ پلر ہیں کہ ان پر دین کا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچانے میں ایک اہم کردار نظر آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن اترتا رہا، سنتا کون تھا؟ صحابہ سنتے تھے. اور ہم تک پہنچایا کون؟ صحابہ پہنچایا. یہ جتنی حدیثیں پوری دنیا میں ہیں، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابن ماجہ، نسائی، جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے میں بیچ میں کون واسطہ ہے؟ صحابہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ایک ایک بات سنی اور امت کو ٹرانسفر کیا، حتیٰ کہ حضور کے عمل کو ٹرانسفر کیا، حضور کے قول کو ٹرانسفر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمازوں کو، ان کے احکام شریعت کو، سب کو کس نے ٹرانسفر کیا؟ صحابہ. اب اور آئیے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کن کن میں؟ انسانوں میں ہوتے ہیں کہ جنات میں ہوتے ہیں، جانوروں میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں ہوتے ہیں، کیا سب میں ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں. تو اب آپ کو اہل سنت و جماعت کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی شریعت کے احکام دے کر کے بھیجے گئے، ان کے لیے ہے یہ. جانوروں کے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے، تو ان کے معاملات نہیں ہیں. تو لہذا انسان اور جنات ان کے لیے شریعت آئی ہے، تو جن کے لیے شریعت دے کر بھیجا گیا ان کے ہاں یہ صحابی ہونے کا شرف ملے گا. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حضور کے صحابہ ہیں، جنات بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لیکن وہاں بھی ڈیفینیشن سیم ہے. جن وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، صحبت پائی ہو، چاہے ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، وہ جن بھی صحابی کہلاتے ہیں. کچھ صحابہ، جنات صحابہ کے نام بھی احادیث میں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جن کو چھپایا گیا ہے، یعنی انسانوں سے ان کو پردے میں رکھا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بظاہر ملاقات فرماتے، ان کو تبلیغ اسلام کرتے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ملتا ہے سورہ رحمان جب نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں دونوں کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جنات اور انسان دونوں کو.
جنات کو بھی انسانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اس آیت میں. حضور فرماتے ہیں میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات کو بھی قرآن سنایا کرتے تھے. تو جو جن حضور کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گئے، وہ جنات بھی صحابی ہیں. وہ کتنے ہیں؟ اب اس تعداد کی طرف آتے ہیں. انسانوں میں کتنے ہیں اور جنات میں کتنے ہیں؟ اب صحیح معین تعداد کے سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ انسانوں میں تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام ہوئے. بعض روایات میں 1,14,000، لیکن 1,00,000 سے زیادہ کی ہی تعداد تھی انسانوں میں. اور جنات کی تعداد سب کو پتہ نہیں. جتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا وہ صحابہ کو معلوم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جزیرہ ایسا آئی لینڈ، صرف اس ایک آئی لینڈ سے 12,000 جنات کی فوج آئی اور سب کے سب ایمان قبول کیے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو وہ صحابیت کا شرف پا کر کے گئے تھے. صحابی معمولی بات نہیں ہے. جو صحابیت کا مقام حاصل کر لیا، اللہ اکبر، اس کا مقام یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم سارے لوگ انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو. 10 کلومیٹر کی رینج میں آتا ہے احد پہاڑ پورا. حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کرے اور میرا صحابی جو کا دانہ خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا. گیہوں کے دانے کی خیرات کے برابر بھی تمہاری خیرات سونے برابر، پہاڑ برابر سونے کی خیرات برابر نہیں ہو سکتی.